بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارے پاس واٹ آر دا ریزنز اور واٹ آر دا پرپزز آف دا بجٹنگ، کہ ہمیں ایک بجٹ بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہم نے مختلف ایشوز کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کے لیکچر کے اندر ہمارے پاس کچھ جو نیا ٹاپک ہے دیٹ از پری ریکوزٹس آف دا بجٹنگ۔ اس کے اندر ہمارے پاس آرگنائزیشنل اسٹرکچر، need a sound organizational structure with a clear line of the authority and responsibility، کہ اب یہ پری ریکوزٹس آف دا بجٹ کیا ہے کہ ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بجٹ بنا رہے ہیں اس بجٹ کو بنانے کے لیے ہماری بنیادی ضروریات کیا ہیں، کہ کیا کچھ بنیادی ضروریات ہمارے پاس ہوں گی تو تب ہم اپنا وہ بجٹ کو بنا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پہلا جو چیز ہے وہ ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر۔ need a sound organizational structure with clear line of authority and responsibility۔ سب سے پہلے ہمارا جو آرگنائزیشن وہ ادارہ جس کے لیے یا کوئی شخص یا کوئی ملک جس کے لیے ہم وہ بجٹ بنا رہے ہیں، جس بجٹ کے اندر ہم اپنی انکم اپنی ایکسپینڈیچر کو ڈسکس کریں گے، تو کیا ہونا چاہیے کہ اس ادارے کے لیے وہ بجٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادارے کی اتھارٹی، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی جو ہر چیز ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ ادارے کے اندر اس کی اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کلیئر ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اس ادارے کا، اس ملک کا، اس لوگوں کا، وہ اس خاص شخص کا جس کے بارے میں بجٹ بنایا جا رہا ہے، اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں اور کیا کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ نان مانیٹری اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا such as number of admissions, average length of stay, percentage of occupancy and number of patients they use for planning and budgetary process۔ اب جو نان مانیٹری اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، کہ ایک تو مانیٹری وہ ہے جس سے بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، مانیٹری وہ ہے کہ جس کی ویلیو پیسوں کی مد میں بتائی جائے۔ ٹھیک ہے، نان مانیٹری کیا ہے کہ پیسوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کس جگہ پہ بیٹھ کے بجٹ بنایا جائے گا، کون لوگ بنائیں گے، کتنے ٹائم کے لیے وہ بجٹ ہوگا، جن کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، جہاں پہ جس کے اوپر پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا، سمپل ورڈز میں۔ جیسے کہ یہ بجٹ ٹائم 1 سال کے لیے ہے، یہ کون لوگ بنا رہے ہیں، کیا کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، کس سیکٹر کے لیے بنا رہے ہیں۔ جس طرح ملک کے اندر بجٹ بنایا جاتا ہے اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس کے لیے اتنا ہے ہمارے پاس، فلاں سیکٹر کے لیے اتنا ہے، ایجوکیشن کے لیے اتنا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے۔ سچ ایز نمبر آف ایڈمیشنز، کتنے لوگ ہیں اس کے اندر جس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ ایوریج لینتھ آف اسٹے کیا ہے وہاں پہ، پرسنٹیج آف آکوپینسی کہ کس نوعیت کے کتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ نمبر آف پیشنٹس ڈے یوزڈ فار دا پلاننگ اینڈ بجٹری پروسیس، یہ ہمارے پاس پتہ ہونا چاہیے۔ دین وی ہیو چارٹس آف اکاؤنٹس designed to be consistent with the organizational plans. Revenues and expenses are reported by responsibilities area, thus providing historical data that are valuable for planning and providing budgetary control for evaluation as performance can be compared to plans۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ چارٹ آف اکاؤنٹس ہونا چاہیے۔ چارٹ آف اکاؤنٹس کیا ہے ہمارے پاس، کہ اب ہم بجٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا ایک خاص پیریڈ کے لیے بناتے ہیں۔ اس پیریڈ کے لیے جب ہم بجٹ بنا رہے ہیں تو لہٰذا اس سے پہلے بھی ایک وقت گزرا ہے جس وقت کے اندر اس ادارے نے آپریٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس اس کا پریویس ریکارڈ ہونا یہ ایک لازمی جزو ہے کہ اس ادارے کا جس کے بارے میں ہم بجٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پہلے کیا ایکسپینڈیچر تھے، آگے اس کی کیا انکم تھی، کہاں کس سیکٹر کے اندر اس کی کتنی انوالومنٹ تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گی تاکہ ہم کیا کر سکیں، اپنے بجٹ کو بارے میں پراپرلی فارمولیشن کر سکیں، ہم بنا سکیں کہ ہمارا بجٹ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مینیجریل سپورٹ essential for the budgetary program. Budgeting is done at the departmental level. It must be valued by top administration. Managers must be willing to devote their time and energy to the budgeting process۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے آپ کا، یہ آپ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ملک کا جو بجٹ ہے وہ کون بناتا ہے، آپ کا منسٹری آف فائنانس بناتی ہے۔ جو آپ کا یہ جو آپ کا معیشت دان ہوتے ہیں یا جو آپ کا فائنانس منسٹری ہوتی ہے، جیسے اسد عمر تھا، ابھی حفیظ شیخ ہے آپ کا، یہ جو منسٹری ہوتی ہے آپ کی، یہ جو فائنینشیل منسٹری آپ کا بجٹ بناتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک
ادارے کے بارے میں، ہر ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں وہ اس ملک کا بجٹ بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ مینیجیریل سپورٹ ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو وہاں پہ بجٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب ہمارے ملک کا بجٹ بن رہا ہے تو وہاں پہ جو منسٹری آف فائنانس ہمارا بجٹ بنا رہی ہے، تو اب فائنانس منسٹری جب بجٹ بنائے گی تو اس میں وہ ہر سیکٹر کو کاؤنٹ کرے گی، ڈیفنس کو کرے گی، ایجوکیشن کو کرے گی، ہر ایک سیکٹر کو کاؤنٹ کرے گی کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کتنی، آپ کو کتنے پیسے چاہیے، آپ کو کتنے اخراجات ہیں۔ سو اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں، جو ڈیفنس سے وابستہ لوگ ہیں، جو منسٹری آف ڈیفنس کے لوگ ہیں، جو فارن منسٹری کے لوگ ہیں، ہر ایک منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ پراپرلی کوآپریٹ کریں تاکہ منسٹری آف فائنانس اچھے طریقے سے اپنا بجٹ بنا سکے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی سیکٹریز جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ منسٹری کے، وہ کوآپریٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ۔ وہ ان کو اپنا ان پٹ دیتے ہیں یا ان کو بائی ڈاکومنٹس وہ اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس سال اتنے پیسے فلاں فلاں مد میں چاہیے۔ سو ان لوگوں کو جس کے بارے میں بجٹ بننا ہے تو ان لوگوں کو اپنا ٹائم، اپنی انرجی اس بجٹنگ پروسیس کے لیے دینا یہ لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک یہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ جس جس ادارے کے بارے میں، جس جس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں وہ بجٹ بنایا جا رہا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے جو مینیجریل ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ بجٹ بنانے والے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ سو فارمل بجٹنگ پروسیس اینڈ پروسیجر should be available in budget manual in which objectives are clarified and instructions for budget development are discussed. Calendar of budgeting activities with the schedule for each stage of performance is presented. اب فارمل بجٹنگ پروسیس اینڈ پروسیجر کے اندر کیا ہوگا کہ بجٹ کے مینول کے اندر ہونا چاہیے، کلیئرفیکیشن ہونی چاہیے جس میں ہر بجٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بجٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کہ ہر سٹیج فلاں فلاں سٹیج میں ہم نے فلاں فلاں جگہ سے ڈیٹا لیا ہے، فلاں فلاں لوگوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا ہے۔ سو ہر سٹیج کا جو ایشوز ہے وہ ڈسکس کیے جانے چاہیے تاکہ جب بجٹ پریزنٹ کیا جائے تو اس میں پتہ ہو کہ اس ٹائم پہ اتنا ہماری انکم تھی، اس ٹائم پہ اتنا ایکسپینڈیچر تھا، اس ٹائم پہ ہماری اتنی انکم ہوگی، اس ٹائم پہ اتنے ایکسپینڈیچر آنے والے ٹائم پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سو یہ سب کچھ بجٹ کے اندر ڈسکس ہونا یہ ہر صورت میں لازمی ہے۔ سو یہ دوبارہ ہم پری ریکویزٹس کو ایک دفعہ بتا دیتے ہیں۔ بجٹنگ کے کون کون سے بنیادی ضروریات ہیں؟ سب سے پہلا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا، جو آرگنائزیشن جس ادارے کے بارے میں وہ بجٹ بنایا جا رہا ہے اس کی اتھارٹیز اور رسپانسبلٹیز کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نان مانیٹری اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کہ وہاں پہ نمبر آف ایڈمیشنز کیا ہے، ایوری لینتھ آف اسٹے کیا ہے، وہاں پہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنے ٹائم کے لیے ہے وہ بجٹ، جس میں پیسے انوالو نہیں ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس ہونا بھی لازمی ہے۔ چارٹ آف اکاؤنٹس، ایک چارٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جب چارٹ آتا ہے تو پچھلا ایک پورا گراف ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جیسے آپ دیکھتے ہو کرکٹ میچ کہ پچھلے اوور میں اتنے سکورز بنے ہیں، اس سے ابھی نیکسٹ اوور میں اتنے بنے ہیں، کرتے کرتے ابھی اس اوور تک اتنے سکورز بنے ہیں، وہ ایک پورا چارٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے جس سے آپ کا اندازہ لگانا اس کی پرفارمنس کے بارے میں، ٹیم کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ دین مینیجریل سپورٹ کہ وہ بجٹ جس چیز کے بارے میں بن رہا ہے، جس جس ادارے کے بارے میں بن رہا ہے، اس ادارے کی اچھی اس ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ہیلپ آؤٹ کرے بجٹ بنانے والوں کو تاکہ وہ بجٹ اچھے طریقے سے بن سکے۔ پھر ہے جی ہمارے پاس فارمل بجٹنگ پروسیس اینڈ پروسیجر کہ ہر ڈفرینٹ سٹیجز کے اندر بجٹ کے بارے میں کیا بجٹ کا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا یہ ہر صورت میں لازمی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو۔ آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا، انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس کے اندر۔